السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کے بارے میں کچھ دلچسپ فیکٹس بتانے والے ہیں جس کی ساری زندگی صرف جنگوں میں گزری۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ ہی دنوں میں انہیں شرمندگی سے جانا پڑا۔ جی ہاں، آج ہم بتانے جا رہے ہیں افغانستان کے بارے میں۔ بے شمار مشکلات سے گزر کر آج یہ ملک ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے دن رات لگاتار ایسے پروجیکٹ سامنے لے کر آیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ افغانستان آج ایسا کیا کرنے جا رہا ہے کہ اس کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ پاکستان سے افغانی کیوں نفرت کرتے ہیں اور افغانستان جانے سے لوگ کیوں خوفزدہ ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا واچ کیجیے، اور نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ روز ریئلٹی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کیجیے۔ تو چلتے ہیں، اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان میں ایک صوبہ ہیلمٹ ہے جس کا رقبہ 58,584 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں افغانستان کا کنٹرول تھا، لیکن پھر امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کر دیا اور پھر اس صوبے میں امریکی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ اس صوبے میں ایک جگہ کا نام اوپی راک ہے، یعنی آبزرویشن پوائنٹ راک۔ یہ 2008 کی بات ہے جب اس جگہ امریکی فوج رہنا شروع ہو گئی۔ یہاں ان کا بیس کیمپ بن گیا۔ ناظرین، اوپی راک 100 فٹ اونچا پتھر تھا اور اس پتھر کے نیچے خفیہ سرنگیں بھی بنی ہوئی تھیں جو کہ طالبان نے بنائی تھیں۔ اس جگہ پر رہ کر اس کے آس پاس کے علاقوں پر نظر رکھنا بہت آسان تھا، اس وجہ سے امریکی فوج کے لیے یہ جگہ بہت اہم تھی۔ لیکن پھر اس جگہ پر عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے جب امریکی فوج اس جگہ کھدائی کرتے تاکہ ان سرنگوں کو دیکھا جا سکے جو اس کے نیچے بنی ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے وہ کھدائی کرتے رہے، اس جگہ کے نیچے انسانی ہڈیاں ملتی رہیں اور یہ ہڈیاں اتنی زیادہ تعداد میں نکلی کہ ان کا وزن کئی ٹن بن گیا۔ اور ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ اس جگہ سے خوفناک آوازیں بھی آتی تھیں۔ دراصل افغانستان میں جب بھی جنگ ہوئی تو اس جگہ کو اونچائی کی وجہ سے اہم مانا جاتا تھا، کیونکہ اس جگہ سے آپ دوسرے علاقے بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کئی ہزار افغان فائٹرز اور فوجی رکتے تھے۔ یہ ہڈیاں شاید انہی فائٹرز اور فوجیوں کی ہی تھیں۔ یہ لوگ جب جنگوں میں مارے جاتے تو انہیں انہی جگہوں پر دفنا دیا جاتا تھا۔ اوشا ٹیپا کینل۔ افغانستان میں اوشا ٹیپا کینل کی تعمیر کی جا رہی ہے، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان نے کسی بھی کنٹری سے کوئی بھی مدد نہیں لی، اور نہ ہی فائنینشلی اور نہ ہی بیرون ملک سے کوئی میٹیریل اور نہ ہی کوئی انجینئرز بلائے گئے، مگر اس نہر کو بنانے کے لیے ہر چیز میڈ آف افغانستان ہے۔ افغانستان میں یہ سب سے زیادہ لمبی اور بڑی نہر بنائی جا رہی ہے۔ یہ نہر 285 کلومیٹر لمبی آرٹیفیشل نہر ہے۔ اس نہر کی وجہ سے 5.5 لاکھ ایکڑ کے خشک ریگستان کو سرسبز کھیتوں میں بدلا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر افغانستان کو اتنی بڑی اور لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور ایکسپرٹس یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہر افغانستان کی اکانومی ٹرانسفارم کر دے گی، اور افغانستان کو یہ نہر بنانے پر کن ممالک کو اعتراض ہے؟ افغانستان کا 70% حصہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں موجود 4 دریا افغانستان کی واٹر ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں، اور افغانستان کو ہمیشہ ہی پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پروجیکٹ 2022 میں شروع کیا گیا تھا اور انجینئرز کے مطابق یہ پروجیکٹ 2028 میں کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن ایکسپرٹس کے مطابق یہ پروجیکٹ 2025 میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ پروجیکٹ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ویسٹرن انجینئرز اور ایکسپرٹس حیران رہ گئے ہیں۔ ناظرین، ازبکستان اور ترکمانستان افغانستان کے لیے بہت اہم ہے۔ افغانستان کی 80% الیکٹرک سپلائی انہی 2 کنٹریز سے آتی ہے۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ پولیٹیکلی کسی بھی طرح کمپلیٹ ہو، مگر یہ بات سچ ہے کہ یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکانومیکلی ٹرانسفارم کر دے گا۔
لارجسٹ ہائی وے پروجیکٹ۔ طالبان نے افغانستان میں ایک ایسی سڑک کی تعمیر مکمل کرنی ہے جس کے بعد انہیں واہگہ بارڈر، کراچی بندرگاہ، ترکمانستان بارڈر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ ایک ایسا ناممکن کام جو افغانستان کی تاریخ میں کوئی افغان حکومت نہ کر سکی، جسے اب طالبان حکومت نے کر کے سب کو حیران کر دیا۔ طالبان کے اس پروجیکٹ نے امریکہ کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سڑک افغانستان کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ کیا واقعی اس سڑک کی تعمیر کے بعد افغانستان کا ہمسایہ ممالک کے راستوں پر انحصار ختم ہو جائے گا، اور امریکہ اس سڑک کی وجہ سے کیوں پریشان ہے؟ ناظرین، طالبان حکومت نے چین کے تعاون سے اس ہائی وے کی تعمیر مکمل کر لی، جس کے بعد افغانستان تاریخ میں پہلی دفعہ بذریعہ سڑک چین کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہ سڑک دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں بنائی گئی۔ اس سڑک کی تعمیر کا نظریہ سابق افغان صدر اشرف غنی نے پیش کیا تھا۔ اس شاہراہ کی وجہ سے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کی وجہ سے دونوں ممالک کو بھرپور فائدہ ہو سکے گا۔ اس سڑک سے معیشت کو مدد ملے گی اور ملک ترقی کرے گا۔ ناظرین، اس ملک میں لوگ سب سے زیادہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہی ان کا مین سورس آف انکم ہے۔ کیونکہ یہاں بہت عرصہ تک جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، اس لیے یہاں پر دنیا کی بڑی کمپنیز کم ہی آتی ہیں۔ یہاں پر تقریباً 80% لوگ کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان میں افیم کی کاشت سب سے زیادہ کی جاتی ہے اور اس کاشت پر کوئی پابندی نہیں، اس لیے یہاں پر بہت وسیع پیمانے پر افیم کی کاشت کی جاتی ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر نہیں، یہ صرف نشے کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلکہ اس کو مختلف میڈیسنز میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، طالبان معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان ملک میں پانی کے ڈیموں، سڑکوں اور دیگر ترقیاتی کاموں پر پوری توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ طالبان حکومت نے ملک میں ایک ساتھ بہت سے ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں۔ یہاں اقتصادی چیلنجز کے باوجود طالبان ملک کی تعمیر و ترقی پر سنجیدگی سے توجہ دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سے مؤثر اقدامات بھی کیے ہیں، جس کی وجہ سے یقیناً افغانستان ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو روز ریئلٹی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔